اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جو یہ چھوٹا سا کورس رکھا گیا ہے، شارٹ کورس، جس کا عنوان ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، اور جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں ہم مختصر احوال پڑھیں گے، کیونکہ یہ 6 روز پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جناب سیدہ جب بچپن کے عالم میں ہیں تو کیسی ہیں، یا جب اپنے بابا کے زیر سایہ ہیں تو اپنے بابا کے ساتھ کس طرح سے زندگی بسر کی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی ہے، یا اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کی عبادت کیا تھی۔ سب سے پہلے کہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات جو ہیں جناب سیدہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے جو چھوٹی میں سے چھوٹی سورہ ہے وہ ہے سورہ کوثر، جو مکمل جناب سیدہ کی شان پہ نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس کی کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ اس کی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی معنی ہے بے نام خداوند، یعنی خداوند متعال کے نام سے شروعات، اور جو بہت بڑا مہربان ہے۔ پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی خداوند متعال یہ اپنی نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر برکت عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ جو ہے اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی آپ کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ ابتر رہیں گے۔ دیکھیں کہ خداوند متعال کتنی یعنی ایک چھوٹی سورہ ہے، اس میں خدا اپنی جو نعمت ہے وہ عطا کر کے پھر رسول خدا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اے میرے حبیب، آپ ابھی کیا کریں، نماز ادا کریں اور میرے لیے قربانی کریں۔ اب دیکھیں کہ کتاب جو ہے مجمع البیان ہے، اور جس کا جو ہے شمارہ ہے 1372 شمارہ ہے اس کا، اور صفحہ ہے اس کا، صفحہ نمبر ہے 836 اور جلد نمبر ہے 10۔ اس کتاب میں یہ بیان ہوا ہے کہ سورہ کوثر جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیٹا ہے عبداللہ نام کے ساتھ ایک بیٹا تھا، جس کی یعنی وفات ہو جاتی ہے اس دنیا سے، وہ رخصت ہو جاتے ہیں، تو رسول خدا کی باقی کوئی اولاد نہیں بچتی، تو لوگ جو ہے یا بزرگان قریش جو ہوتے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے۔ تو خدا متعال نے اس سورہ کوثر کو نازل کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی، اور رسول خدا کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اور یہ بھی بشارت دی کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بے نسل رہیں گے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہی ابتر رہیں گے۔ اب دیکھا جائے کہ کوثر سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، کوثر کی معنی کیا ہے۔ کوثر ایک نہر کو بھی کہتے ہیں، کوثر وسعت کو بھی کہتے ہیں، یعنی زیادہ کسی چیز کا وسیع ہونا، اور بہت سارے علماء جو ہیں اس بات پر تائید کرتے ہیں کہ کوثر کا جو مصداق ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت زہرا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، تو جناب سیدہ کی نسل کے ذریعے رسول خدا کی نسل بڑھے گی آگے، اور جناب سیدہ کی نسل میں امام ہیں جن کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، اور وہ فقط یعنی منصب الہی رکھتے ہیں اور وہ مخصوص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں فرزندان حضرت زہرا اس جہان میں پائے جاتے ہیں، جن میں بہت زیادہ عالم بزرگ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدثان بھی ہیں، اور بہت زیادہ مفسرین بھی ہیں جن کو بہت زیادہ مرتبہ بلند ملا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے ہیں، جو ہر وقت اسلام کے آئین کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اسلام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت رہے، اور اسلام جو ہے ہمیشہ قائم رہے، اور اسلام کا آئین جو ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر دوران جاہلیت میں دیکھا جائے تو بیٹیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا، اگر کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تھی
تو وہ عربوں کے چہرے جو ہے اتر جاتے تھے یا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو پسند نہیں تھا کہ ان کے ہاں یعنی بیٹی پیدا ہو، وہ شرم محسوس کیا کرتے تھے۔ لیکن اس عالم میں جب جناب سیدہ کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آیا اور خدا متعال نے جناب سیدہ جیسی بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے، اپنی بیٹی سے محبت کر کے لوگوں کے منہ بند کروا دیے کہ دیکھیں کہ یہ بیٹی ہے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے گی، جن میں سے امام ہوں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ فاطمہ ایک حور ہے، فاطمہ ایک جنت کی حور ہے جو کہ انسانی شکل اختیار کر کے زمین پہ آئی ہے۔